حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ ایمان کے ارکان کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ آمنت باللہ ہو گیا، وملائکتہ ہو گیا، وکتبہ ہو گیا، ورسلہ ہو گیا، والیوم الآخر یہ بھی ہو گیا، والقدر خیرہ وشرہ۔ آج ایمان کا چھٹا رکن تقدیر کے بارے میں ہم لوگ مختصر سے انداز میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تقدیر کا ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ہر کسی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور اس پر ایمان لانا ہے۔ ڈی پہ جا کے ڈسکس کریں گے تو آدمی کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو شکوک اور شبہات پیدا کر لیتا ہے اور اپنا راستہ خود وہ بھٹک جاتا ہے، امکانات ہے بھٹک جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تقدیر کے بعد تقدیر کی کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر کی حقیقت ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارا دماغ اس قابل نہیں ہے، ہماری سمجھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا مکمل طور پر احاطہ کر سکے۔ تقدیر پر ہم ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات پر ہم ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں، مستقبل میں ان چیزوں کے بارے میں کیا ہونے والا ہے سب کچھ پتا ہے۔ میں ہوں، میں کب پیدا ہونے والا اللہ کو پہلے سے معلوم، میں کیا عمل کرنے والا اللہ کو پہلے ہی معلوم، میں کتنے روزی کمانے والا ہوں اللہ کو پہلے ہی معلوم، میں کب مرنے والا ہوں اللہ کو پہلے ہی معلوم، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابو داؤد کی حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو کب؟ جتنی مخلوقات ہے وہ ساری کی ساری مخلوقات سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس قلم سے کہا اکتب، لکھو، تو اس نے کہا وربی، اے میرے پروردگار ماذا اکتب، کیا لکھو میں؟ تو کہا ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ اکتب مقادیر مخلوق کی تقدیر کو لکھ دے، اللہ نے حکم دیا تو لکھنا شروع کر دیا۔ انسانوں کی تقدیر بھی اس میں اس نے لکھا، فرشتوں کی تقدیر بھی لکھا، انبیاء کرام کی تقدیر بھی لکھا، جانوروں کی تقدیر بھی لکھا، پیڑ پودوں کی تقدیر بھی لکھا۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا تو قلم نے لکھ دیا ہے۔ ہر پل کیا ہونے والا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم۔ چونٹی، کون سی چونٹی کب پیدا ہوگی، کیا کھائے گی، کہاں مرے گی، کہاں جائے گی، اللہ کو پہلے اس کا معلوم۔ کوئی بلی ہے، کوئی مرغی ہے، کوئی کتا ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی پرندہ ہے، کون سی مخلوق کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، ہر مخلوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے علم اس کو ہے۔ اس بات کو جاننا، اس کو کہتے ہیں ہم تقدیر کا ایک حصہ۔ اور تقدیر کا ایک رکن یہ ہے کہ جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھا اس کو، لکھ کر رکھا اس کو، لکھنا، علم جاننا اور پھر اس کے بعد لکھنا، لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھا اس کو، ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن۔ اور اس کے بعد اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس پر بھی ہمارا ایمان، مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔
اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے خلق پیدا کر رکھا ہے. یہ بھی ہمارا ایمان تقدیر میں یہ 4 چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا پڑتا ہے، اور اسی تقدیر پر اللہ ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر میری تقدیر میں شراب پینا ہے تو میں شراب پی رہا ہوں، پھر میرے شراب پینے پر پنشمنٹ مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ لکھا میں پی لیا. میری تقدیر میں چوری کرنا تھا، میں چوری کر لیا، سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ جیسا لکھا تھا ویسا میں کر لیا، پھر پنشمنٹ مجھے کیوں؟ اس طرح کا سوال بھی بعض لوگ کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایکس وائی زیڈ یہ 3 لوگ ہیں. اس ایکس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو پہلے ہی سے پتا ہے کہ بھئی یہ دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد مکمل طور پر اس کو اچھے کام برے کام کرنے کے اختیار دے رکھا ہے، لیکن فرشتوں کو ویسا اختیار نہیں ہے. وہ برے کام کر ہی نہیں سکتے ہیں بلکہ اچھے ہی کام کر سکتے ہیں. وہ لوگ جن اور انسان ایسے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دے دیا، بھئی اچھے کام کرنا چاہتے ہیں یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے، برے کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے. اب جب اختیار دے کے اللہ نے ہم کو پیدا کر رکھا ہے تو اللہ کو پہلے سے معلوم کہ بھائی یہ نور الدین دنیا میں کیا کیا کرے گا، اور یہ ریاض صاحب دنیا میں کیا کیا کرنے والے ہیں، یہ الطاف صاحب دنیا میں کیا کیا کرنے والے ہیں، یہ جمیل صاحب دنیا میں کیا کیا کرنے والے ہیں، یہ فلاں صاحب دنیا میں کیا کیا. اللہ کو پہلے سے معلوم. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے اس معلومات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھا. یہ کرنے والے ہیں یہ لوگ. اب بندہ دنیا میں آنے کے بعد یعنی جو اس کو کرنا تھا اچھے کام کرنے والا ہے، اچھے کام کرتا جائے گا، اچھے کام کرتا جائے گا، اور اگر برے کام کرنے والا تھا تو برے کام کرتا جائے گا. یہ اچھے کام اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ نے اس کے مقدر میں اچھے کام لکھ کر رکھا ہے، برے کام اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ نے اس کے مقدر میں برے کام لکھ کر رکھا ہے، بلکہ اچھے کام کرنے والا تھا، اللہ کو پتا تھا تو اللہ نے لکھ کر رکھا. یہ برے کام کرنے والا تھا، اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے برے کام لکھ کر رکھا. اس کے لکھنے کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا ہے، یہ کرنے والا تھا اس لیے اللہ نے لکھ کر رکھا ہے، اور دونوں میچ ہوتے جا رہا ہے. یہ بندہ کیا کرنے، بھائی اس کو اختیار دے دیا میں، تم کیا اچھائی کر سکتے ہو کر لو، کیا برائی کر سکتے ہو کر لو. تو اس اختیار کو یہ اچھا یوز کر رہا ہے، کرنے والا ہے اللہ کو معلوم، لکھ کر رکھا علم. یہ بندہ اختیار دینے کی صورت میں کیا کیا برے کام کرنے والا ہے اللہ کو پہلے معلوم، تو اس علم کے مطابق اللہ نے اس کو لکھ کر رکھا ہے. اب اگر دنیا میں آنے کے بعد یہ اپنے اختیارات کو اچھا استعمال کر رہا ہے تو تقدیر میں اچھا لکھا ہوا ہے اس کے، اگر اپنی اختیارات کو غلط استعمال کر رہا ہے تو تقدیر میں برا لکھا ہوا ہے اس کے لکھنے کی وجہ سے یہ برا نہیں کر رہا ہے، اس کے لکھنے کو سے اچھا نہیں کر رہا ہے. یہ چونکہ اچھا کرنے والا تھا، اللہ کو معلوم تھا، اس لیے لکھ کر رکھا کہ اچھے کام کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کو معلوم تھا کہ برے کام کرنے والا ہے، اس لیے لکھ کر رکھا کہ برے کام کرنے والا ہے. تبھی تو اختیار ہوگا. اگر بھائی اللہ لکھ دیا اس لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے تو پھر میں مظلوم ہو جاؤں گا. بھائی وہ لکھا پھر میں کرا پھر میں جہنم میں جا رہا ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چوری کرنا لکھا میری تقدیر میں، اس کے لکھنے کو سے میں چوری کر رہا ہوں تو پھر میرا کیا گناہ ہے اس میں؟ مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کے لکھنے والا انہیں، کرانے والا انہیں، پھر بھیجنے والا جہنم میں انہیں، تو پھر میرا اس میں کیا رہا؟ یہاں آ کر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لوگ یہاں آ کر بھٹک جاتے ہیں. ان کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی جو اگر جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر جتنے جھاڑ پیدا ہوں گے اللہ کو معلوم، اس جھاڑ میں جتنے پتے ہونے والے ہر جھاڑ میں اللہ کو معلوم،
کتنا گھاس اگنے والا اللہ کو معلوم، ہر گھاس میں کتنے پتے ہونے والا وہ بھی معلوم، وہ پتا کب جھڑنے والا اللہ کو بھی معلوم، پھر دوسرا جھاڑ کب آنے والا وہ بھی اللہ کو معلوم، سب کچھ جو کچھ ہونے والا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے. ایک پتا بھی جنگل کا جھاڑ کا اس کی پرمیشن کے بغیر، اس کے علم کے بغیر نیچے کرنے والا نہیں. تو تقدیر میں کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا بھائی میری تقدیر میں فقیری ہے تو میں مالدار کیسے بن سکتا ہوں، میری تقدیر میں اگر مالداری ہے تو میں فقیر کیسے بن سکتا ہوں. نہیں، تم کمانے والے تھے، محنت کرنے والے تھے، اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے لکھ کر رکھا تم کما رہے ہیں. تم افلاسی بننے والے تھے، تم نالائق بننے والے تھے، اپنے اختیارات غلط استعمال کرنے تھے، اللہ کو معلوم، اسے اللہ نے لکھ کر رکھا ہے. یہ تقدیر کو سمجھنا ضروری ہے. تقدیر پر بھروسہ کر کے یہ سمجھے کہ بیٹھ جائے کہ بھائی اللہ دینے والا ہے بس آئے گا، کونے میں بیٹھ کر بیٹھے تو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نکلنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا نا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. ایک پرندہ تم جیسے اللہ پر بھروسہ کرنا ویسے بھروسہ کرو گے، مطلب یعنی بھروسہ صرف مطلب مان کے کونے میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، اس کے لیے سٹرگل کرنا، محنت کرنا، تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اگر ویسا کرو گے نا تم کو ویسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندہ بھوکا نکلتا ہے، پیٹ بھر کر واپس آتا ہے. اللہ چاہے تو پرندوں کو اس کے دانے گھونسلے پہنچا سکتا ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے، لیکن پھر بھی پرندوں سے کرا نکلو، ڈھونڈو، ڈھونڈ کر پھر پیٹ بھر کے واپس آؤ. اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو بچپن میں ان کے کمرے میں پھل پہنچاتا تھا، جنت کے پھل پہنچا رہا تھا، بے موسم کے پھل ان کو پہنچا رہا تھا. لیکن جب حمل ہوا، باہر نکلے، جنگل میں گئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ وَحُزِّي، اب جھاڑ کو ہلاؤ، کھجور گرنے والے ہیں، تم کھجور کھاؤ، پانی پیو، بیٹھو یہاں پر. کیا اللہ ہوا کو چلا کے کھجور نہیں گرا سکتا تھا؟ یا بغیر ہوا چلائے بھی اللہ کھجور نہیں پہنچا سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے ایسا کہا. تقدیر، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ہم جو کچھ کرنے والے ہیں اللہ کو معلوم تھا، اس لیے لکھ کر رکھا، اور اس کا لکھنا ہمارے کرنے کے برابر میچ ہوتے جا رہا ہے. اس کے لکھنے سے میں نہیں کر رہا ہوں، اس نے مجھے مطلب اس کے میں نماز پڑھوں گا اور لکھ کر رکھا اس لیے نماز پڑھ رہا، ایسا نہیں. میں نماز پڑھنے والا تھا، اللہ کو معلوم تھا، اس لیے لکھ کر رکھا اس نے. یہ باتیں بنیادی ہم کو جاننا ضروری ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو تقدیر کے معاملے میں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر قسم کے گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.